حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی۔ آپ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا جاتا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا جاتا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ فرماتے، اے میرے رب، تو میری قوم کو معاف فرما اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے۔ 100 سال تک کی مسلسل جد و جہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی، وہی کہتا، اے نوح، تم بڑھئی کب سے بن گئے؟ اے نوح، کیا اس زمین پر تم کشتی چلاؤ گے؟ طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ طوفان آنے کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ کے گھر میں سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ ایک دن صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک جوڑا نر مادہ سوار کیا، اور آپ کے 3 بیٹے حام، سام، یاف، اور ان تینوں کی بیویاں آپ کی مومنہ بیوی اور 72 دیگر مومنین مرد و عورت، اسی طرح کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی بیوی جس کا نام والا تھا آپ پر ایمان نہیں لائی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا اور مسلسل 40 روز تک موسلا دھار بارش برستی رہی۔ اس طرح آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کے دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوبنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کے علاوہ ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی مانند ہچکولے کھاتی چکراتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزری اور 7 چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا طواف کیا۔ جب شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پی لے۔ اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ بارش رک گئی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اب آپ کشتی سے اتر جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 کے ہوتے ہیں، کیونکہ کشتی میں 80 افراد تھے، اس لیے اس کا نام سمانین رکھا۔ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے۔